رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے سعودی عرب میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں آپ جاؤ نا، پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. پیپسی کی ایک ریال ڈالو تو سارے بٹن، آپ نے مکہ میں دیکھا ہوگا جو بھائی عمرہ حج کرنے گئے، بٹن آن ہو جائیں گے. 7 اپ لے لو، کوکا کولا لے لو، پیپسی لے لو، جو مرضی لے لو. ٹھیک ہے، کیا ڈالنے سے؟ ریال. اور اگر پاکستانی روپیہ ڈالو اس میں بابا جینا والا، تو جتنی سپیڈ سے اندر جاتا ہے اتنی سپیڈ سے ریٹرن آتا ہے. پیپسی کی نہ آیا تو ریال کول کوئی نہیں، تو پیپسی پہ مانگتا ہے تک کو نا، اٹھاؤ اپنے روپے. کیوں؟ اس مشین میں ایک کمپیوٹر فٹ ہے، اس کے اندر گورنمنٹ آف سعودیہ کے سائن یا ان کی سٹیمپ ہے. اس سٹیمپ کے مطابق جو چیز اندر آئے گی وہ کہیں گے جی اہلا وسہلا تفضل اشرب پیپسی مویا ای شیء خذ، لے جاؤ. اور اگر وہ وہاں پر بابا جینا چلا جائے، گاندھی صاحب چلی جائے، خالدہ ضیاء صاحب چلی جائے، یا یہاں کی ملکہ جی کا کوئی وہ چلا جائے تو چوک کے مارتا ہے، پھڑ پڑے. یہ اسٹیٹ ہے گورنمنٹ آف سعودیہ، یہاں پہ سکہ چلتا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کا. اے بھائی، قیامت کے دن جو اسٹیٹ لگے گی نا، وہاں بھی ایک سکہ چلے گا. اور وہ سکہ پتہ کس کا ہوگا؟ وابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، وردی، بغیر وردی، کوئی سکہ نہیں ہوگا اسلام کا. ایک ہی سکہ، محمد فرق بین الناس. آج سب کو بھول جاؤ، جو محمد کا بن کے آیا ہے وہ جنت میں چلا جائے. سٹیمپ لے کر آؤ محمد کی صلی اللہ علیہ. نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، عمل محمدی، صورت محمدی، لباس محمدی، اولاد تربیت محمدی. ایک ایک عمل میں محمدیت کو تلاش کر کے لاؤ، جنت کے دروازوں سے اندر چلے جاؤ. اور جس پہ پوری دنیا کی سٹیمپیں لگی ہوئی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. تو عمل صالح کے لیے بنیادی باتیں کیا ہوئی؟ ایک اللہ کی رضا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمیں شیطان نے ایک نیا جملہ ہے، کے پہ کر دیو نا جی، کے ارج نے، اگر سنت بھی نہیں ہے تو کے ارج نے. بابا جی دا ختم کروا چھوڑیا نے، 3 7واں نامہ 10واں 40واں کل برسی، حرج کے نے، حرج دسو. قرآن ہی پڑھیا نے نا. تک کو نا مولوی کہنا ظالم ہے، کہنا قرآن بھی نہ پڑھو. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں حرج کیا. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2. میں تیسرا سجدہ کروں گا تو اس میں کیا کہوں گا؟ دعائیں ہوں گی نا، سبحان رب العالی کہوں گا نا، گانے تو نہیں گاؤں گا، ڈانس تو نہیں ہوگا، دعا ہوگی. اب کسی مسلمان سے پوچھئے یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا، جنت میں یا جہنم میں؟ جی جنت میں نہیں لے جائے گا. کیوں؟ میں نے تو سجدہ کیا اللہ کے لیے. جواب ملے گا کہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی. آپ نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے، تیسرا تو حرج کیا ہوا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جو عمل پیارے نبی نہ کریں وہ عمل دین نہیں ہو سکتا. بھلے آپ اس کو اچھا سمجھ کے کریں، بھلے آپ اس کو خیر سمجھ کے کریں، اگر وہ اچھا ہوتا تو پیارے نبی بیان کر کے جاتے. ایک رکعت میں تیسرا سجدہ بربادی ہے، اگرچہ اس میں ذکر اللہ کا ہو رہا ہے. اچھا، اذان کہاں ختم ہوتی ہے جی؟ اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ آخری جملہ کیا ہے اذان کا؟ لا الہ الا اللہ. اب کلمہ پورا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر کوئی مؤذن آج سے یہ شروع کرے جی یہ تے ادھا کلمہ ہے جی، اذان تے ناقص ادھوری رہ گئی ہے، میں نال اگلا حصہ بھی جوڑ کے کہنا اذان ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا خیال ہے، یہ کام اچھا ہے یا برا جی؟ پھر بولیے. اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اس نے اذان میں اضافہ کر دیا، وہ جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. اگرچہ اس نے کلمہ کمپلیٹ کیا ہے لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں سکھایا. تو کوئی یہ کہے کہ 3 7واں نامہ 10واں، اس میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، گھٹنیوں پہ آیت کریمہ ہی تو پڑھتے ہیں، حرج کیا ہے برسی کروانے میں، بزرگوں کا خطر شریف کروانے میں حرج کیا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی اس میں حرج یہ ہے، اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا 3 7واں نامہ 10واں 40واں قول برسی کرتے، رسم چہلم ہوتی. اور اگر پیارے نبی کرتے تو اس سب کے نام عربی عربک لینگویج میں ہوتے یا نہ ہوتے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. رمضان میں آپ نے روزے رکھے، روزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صیام. آپ چندہ دیتے ہیں مساجد میں، مدارس میں، یتیموں کو، غریبوں کو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ. ٹھیک ہے. مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو جو بھی اسلامی عمل کریں گے اس کا عربی میں کوئی نہ کوئی نام
کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، آپ عرب تھے، اس کا عربی میں کوئی نام ہے۔ مولوی صاحب نے کہا جی مولوی صاحب تانوں 1000 پاؤنڈ دیساں جی گفٹ، تے دسو بھی تیجے دی عربی کے نے، تیجا کرتے ہو کہ نہیں؟ 7ویں کا ختم عربی کیا ہے اس کی؟ 9ویں کا ختم عربی میں کیا کہیں گے؟ 40واں رسم چہلم قول شریف عربی کیا ہے؟ مولوی مر جائے گا آپ کو عربی میں نام کیوں؟ کہ ہے میڈ ان انڈیا پاکستان، تو عربی میں کیا نام بتاؤں اس کا؟ عربوں نے تو یہ کام کیا نہیں۔ وہ ایک بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا، ایک سنی کا اور شیعہ کا، تو سنی نے کیا کیا؟ جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی۔ مناظرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہے، سنی یا شیعہ؟ تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا، شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ مناظرہ کرنے آیا، اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتہ، جوتی کی وہ جگہ یہ کچھ مار کے آگے سٹیج پہ بیٹھ گیا ہے، یہ پاگل نہیں ہے؟ کہتے نہیں آپ نہیں سمجھتے بادشاہ سلامت، اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے نا، وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل ہے تو، کھے پہ گل کرنا ہے، ادھر تو شیعہ ہے ہی نہیں سن۔ انہوں نے کہا مناظرہ ختم۔ میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے، تم بات کی پیداوار ہو۔ سمجھ آئی مثال یا نہیں؟ یہ تیجا 7واں 9واں 10واں اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا کیا ہوتا، سیدنا ابراہیم کا کیا ہوتا، امیر حمزہ سید الشہداء کا کیا ہوتا، تو اس کا عربک لینگویج میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا۔ یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، اور اب یہاں پہ شرط یہ لگا دی حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے بھائی، اس میں حرج یہ ہے کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔